بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزاج بخیر ہوں گے۔ میرے دوستو، ناظرین و سامعین، آج جس طرح کے دنیا بھر میں حالات ہیں، جس طرح ساری دنیا میں انسان پریشان ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں سے بہت سے اسباق، بہت سے لیسن ملیں گے۔ اب ان لیسن کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا سبب بنانا اور اپنی زندگیوں کو پازیٹیو اینڈ سے چینج کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ ایک مثال سے بات بیان کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں جو لوگ پریشان ہیں، دنیا بھر میں، اور اس کے حل کے لیے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، کہ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے لیے وظیفہ کریں، یہ وظیفہ کریں، یہ آیتیں پڑھیں، یہ قرآن پاک کی صورت پڑھیں وغیرہ۔ وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اور واقعی حل ہے۔ اب تو سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس لفظ کی کچھ نہ کچھ تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ سائنس بھی مانتی ہے اب تو اس بات کو۔ جب ایسا ہے، اور ایک مسلمان تو اور زیادہ یقین سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ قرآن و سنت کی تاثیر ایسی ہے، اس کے الفاظ میں، اس کے مفہوم میں، اس کے مطلب میں، اس کے تشریحات میں بہت گہرائیاں ہیں، بہت اثرات ہیں۔ تو لیکن ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں وہ اس طرح کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ وظائف کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اس کے اتنے اثرات نظر نہیں آتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہونے کی بنیادی جو وجہ ہے، سب سے بیسک وجہ، وہ ایک مثال سے ذرا سمجھیے گا کہ ایک کسی اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا تو گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ کے نام کی یہ برکتیں ہیں، یہ جناب عظمتیں ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، زندگی ایسے تبدیل ہو جاتی ہے وغیرہ۔ تو اب وہ جو سائنسٹسٹ صاحب تھے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک نام اللہ، ایک لفظ اللہ، اس کے اتنے زیادہ اثرات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہ بھی اللہ والے تھے، صاحب فہم و بصیرت، بہت عقل مند، بہت سوجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت تھے۔ انہوں نے ان سائنٹسٹ صاحب سے یہ کہا کہ وہ گدھے، تجھے کیا پتا؟ جب ایک اتنے بڑے سائنٹسٹ صاحب جن کا ایک نام ہے، جن کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، ان کو جب یہ بڑی محفل میں کہا گیا وہ گدھے تجھے کیا پتا، تو ان کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ جب پسینے چھوٹے، ظاہر ہے اللہ والے بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ سائنٹسٹ صاحب آپ کے پسینے کیوں چھوٹ گئے؟ تو وہ کہنے لگا آپ نے لفظ ہی ایسا کہہ دیا، آپ نے لفظ ہی ایسا بھری محفل میں بول دیا کہ میرے تو پسینے چھوٹنے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تجھے یہ بات ایک لفظ گدھا کہا تو اس کی وجہ سے تیرے 6 فٹ کے جسم میں ایسا چینج آ گیا کہ تیرے پسینے چھوٹ گئے، تیرا رنگ چینج ہو گیا۔ تو کیا اللہ کے لفظ میں، اس نام میں ایسی تاثیر نہیں ہے کہ زندگی چینج ہو جائے؟ پھر انہیں بات سمجھ آئی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو قرآن و سنت کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو پڑھنے سے تاثیر ہوتی ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن یہ اثرات ہمیں زندگیوں میں اتنے زیادہ پرومیننٹ، اتنے زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ وجہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، اور وہ وجہ سمپل ایک واقعے سے ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اس مثال سے، جو اللہ والوں سے ایک مثال سنی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک شخص کسی دیہات میں رہتا تھا، پرانی بات ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ تو وہ اس کو ایک جنگل سے گزرتے ہوئے ایک گولی ملی، کسی گن کی، کسی بندوق کی۔ اس نے اٹھائی، جیب میں ڈالی، اس نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے، میں دیکھتا ہوں، ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ایک میرا ایک دوست ہے، شہر سے آتا جاتا ہے، تو جب وہ آئے گا اس سے پوچھوں گا یہ کیا ہے۔ تو جب اس کا دوست شہری بابو سے ملنے کے لیے آیا
تو یہ بندہ اسے کہنے لگا، اس نے کہا یار یہ چیز مجھے ملی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا، جو شہری دوست تھا اس نے کہا کہ یہ بہت ہی طاقتور چیز ہے، یہ گولی ہے، یہ ایک بندوق کی گولی ہے، یہ بڑی طاقتور چیز ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے اگر شیر کو بھی مارا جائے شیر مر جائے گا، بلکہ شیر تو کیا، شیر سے بڑے کسی جانور کو مارا جائے وہ بھی مر جائے گا، اتنی طاقتور چیز ہے۔ اب اس شخص نے یہ بات سننے کے بعد اس نے سوچا، اس نے کہا میں تو جنگل سے گزرنا ہوتا ہے اور مجھے اسی طرح کے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ جانور درندے وغیرہ بھی خطرناک کبھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب میرے کام کی چیز ہے، اس نے وہ جیب میں ڈال دی۔ میرے دوستوں کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اسی طرح ایک رستے سے گزر رہا تھا، ایک چھوٹا سا کتا اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب وہ چھوٹا سا کتا اس بندے کے پیچھے لگا تو اس نے بڑا کوشش کی ہش 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 بھگانے کی، وہ نہیں بھاگا۔ جب وہ نہیں بھاگا اس بندے کو غصہ آیا، اس نے جناب جیب سے گولی نکالی اور کھینچ کے مارے، نشانہ لگا کے مارے، اور وہ گولی عین اس کتے کے لگی، لیکن کتا بجائے اس کے کہ مرتا، کتا بھاگ کے آیا، اس نے اس بندے کو کاٹ کے چلا گیا۔ اب اس بندے کو بڑا غصہ آیا کہ یار میرا جو شہری دوست ہے، میں تو اسے بڑا اعتماد کرتا تھا، اس نے تو مجھے دھوکہ دیا۔ جب وہ شہری دوست اس کا آیا ملا دوبارہ تو اس نے سے کہا، اس نے کہا یار تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے کیا دھوکہ کیا؟ اس نے کہا تم نے مجھ سے دھوکہ یہ کیا، تم نے کہا تھا اس سے گولی میں ایسی طاقت ہے، اس سے شیر مر جائے گا، بڑا جانور مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس میں تو کیا طاقت تھی؟ میں نے ایک کتے کو مارا تھا جو میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اس کتے کو مارا اور اس کو لگی بھی ہے گولی، لیکن اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ شہری بندہ سمجھدار تھا، اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیسے مارا تھا؟ اس نے کہا کہ جب قریب میرے تھا تو میں نے وہ گولی جیب سے نکالی اور نشانہ باندھ کے پورا زور لگا کے گولی ماری تھی۔ اس نے کہا بس یہ غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے وہ کتا نہیں مرا، بلکہ کوئی اور چھوٹا جانور بھی ہوتا وہ بھی نہ مرتا، یہ غلطی ہے۔ اس نے کہا اس میں غلطی والی کیا بات ہے؟ اس نے کہا غلطی کی بات یہ ہے، یہ جو گولی ہے اس میں واقعی اتنی طاقت ہے کہ شیر کو بھی مارے گی، شیر سے بڑے جانور کو بھی مارے گی، لیکن اس طاقت کے اظہار کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح اس طاقت کا اظہار ہوتا ہے اس طرح اس کو استعمال کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بندوق ہوتی ہے، بندوق کے اندر اس گولی کو فٹ کیا جاتا ہے، اور فٹ کرنے کے بعد نشانہ لے کر جب گولی چلائی جاتی ہے پھر اس کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، پھر وہ جانور مرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو قرآن و سنت کی ہم بات کر رہے ہیں، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر کیوں نظر نہیں آتی؟ حالانکہ الفاظ ہم وہی بول رہے ہیں زبانوں سے، فرق یہ ہے کہ ہم وہ الفاظ زبانوں سے بول رہے ہیں، لیکن جو 6 فٹ کا جسم ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ان پر ہم نے امپلیمنٹ نہیں کی۔ جب قرآن و سنت کو اس جسم میں ہم نے فٹ نہیں کیا تو اس کی تاثیر زبانوں سے کیا ہوگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اس بات پہ آپ غور و فکر کریں گے اور اس بات کی وجہ سے اپنی زندگی کو کنگھالیں گے اور پھر اپنی زندگیوں کو قرآن سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔